بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا معجزہ۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر اور بال کو امام علی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ طواف کیسے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ مدینہ والے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام حسین کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑھ کا مرض ہو گیا۔ محلہ اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرند کے گریہ وزاری کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی تو کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس خون کے قطرے کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ باغ میں اسے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔
یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرندے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معاملہ تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر ادھر ادھر چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے، اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں وہ تاب ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بال اور پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیر و برکات کا ظہور نہ ہوتا، اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ اسی طرح اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔